بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بطلان القولین الاولین وعلى هذا يظهر بطلان القول الثاني القائل ان الحروف لا معانی لها وكذلك القول الاول القائل ان المعنى الحرفی والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ۔ اس سے آج کی بحث کل کی بحث یہ سب مربوط ہے اسی بحث سے جو ہم نے پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جو 4 اقوال جو پڑھے تھے، اور اس میں مصنف کا جو مختار تھا، مصنف جو اختیار کیا تھا قول ثالث کا۔ اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک بات کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ اپنی بات منوانے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اگلے کا رد کیے، ہاں، کہ اپنی بات کے اوپر دلیل بھی دیجیے اور اس پر سے جو سامنے والا دلیل دے رہا ہے اس کو رد بھی کریں۔ تو انہوں نے وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی بات پہ تو دلیل دی کل ہم لوگ نہیں پڑھا تھا، ہے نا، کہ جو انہوں نے کہا کہ وہ صحیح جو قول ثالث ہے تو اس پر دلیل علی قول ھذا المعنی، یہ جو ہے اس میں پوری دلیل تھی۔ اب آج یہ کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا معنی ہے نا، دوسرا جو پہلا معنی ہے پہلا اس دوسرا کی رد معنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا تو یہ دیکھیے ہیڈنگ ہی لگائی ہے کہ بطلان القولین اولین، یعنی یہاں اولین سے کیا مراد ہے؟ اول دو، یعنی سنخیت رکھتے والا حسن سنخیت والا اور قول، وہ صرف اور یہ مجرد کہ حروف کا کوئی معنی نہیں ہے، اعراب رکھتا ہے۔ بس یعنی اعراب کی حالت ہے اس کی، یہ دونوں کو رد کرنا چاہ رہے ہیں۔ رد کیسے کیا؟ رد انہوں نے کہہ رہے کہ دوسرا والا تو محتاج ہے ہی نہیں اس بات کا کہ اس کو رد کیا جائے، کیونکہ ہم نے جب یہ بات کہی کہ اس کے معنی ہے باقاعدہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو انسان کو غریزہ عطا کیا ہے، فطرت میں ہے کہ اپنے معنی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ مفاہیم کا محتاج ہے۔ کچھ مفاہیم مستقلہ ہیں، کچھ غیر مستقلہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مفاہیم مستقل ان کے لیے مستقل لفظ استعمال کرتا ہے انسان، جو غیر مستقل اس کے لیے غیر مستقل الفاظ سے استعمال کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی۔ جو تھوڑا سا سخت ہے، جس کو جو قابل رد ہے، وہ سمجھا ہے پہلے والے معنی کو، جس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ سنخیت ہے، دونوں کو معنی حروف معنی اسم کے میں سنخیت کے اعتبار سے ایک ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مصنف اس کو رد کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ رد بھی تقریباً ہم نے سمجھ لیجیے کل پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا ہے رد؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ معنی حروف سنخ کے اعتبار سے معنی اسما کی طرح ہیں، صرف فرق کہاں ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ مستقل ہے، لحاظ کے اعتبار سے فرق ہے، ایک میں لحاظ عالی ہے اور ایک میں لحاظ استقلالی ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں اور ہم آپ کی قول کو تسلیم کرتے ہیں تو اس سے کیا لازمات ہے؟ اس سے یہ لازم آئے گا کہ دونوں جو کیا ہو جائیں گے، دونوں مترادف ہو جائیں گے۔ ترادف سمجھ کسی کا معنی مرادف، الفاظ مرادف کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر انسان اور بشر، ٹھیک ہے، اسد غضنفر، یہ سب کیا ہے؟ مطلب مرادف کا لفظ کیا ہے کہ آپ ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کر سکتے ہیں، ہے نا، بجائے انسان کیا بشر کے لیے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایک ہی بات ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے کہ اگر ہم آپ کے قول کو تسلیم کرتے ہیں تو یہی لازم ہے ترادف ہو جائے گا، کیا کہ معنی اسمیہ مرادف ہوں گے، معنی حروف کے معنی جو ہوں اسم کے معنی کے کیا ہوں گے؟ مرادف ہو جائیں گے۔ اچھا، جب مرادف ہوں گے تو مرادف میں کیا ہوتا ہے؟ مرادف میں ہم ایک کو دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مصنف کہہ رہے کہ یہاں پر وہی ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیے زیدن فی الدار، کیا کہیں آپ؟ زیدن ظرفیت الدار، زیدن ظرفیت الدار، کیونکہ فی اور ظرفیت کا آپ کہہ رہے ہیں ایک معنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سافر تو من النجف کی جگہ آپ من کی جگہ کیا کہیں؟ سافر تو ابتداء النجف۔ مصنف کہہ رہے کہ جبکہ یہ چیزیں جو ہیں اس طریقے سے استعمال کرنا کیا ہے؟ یہ واضح البطلان ہے، اس کو کوئی بھی قائل نہیں ہے، کوئی بھی نحوی کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کہ آپ ان کو دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مصنف نے رد کیا، ٹھیک ہے۔ اس پر صاحب کفایہ آئے، جو اس کے بعد ہم کتاب پڑھتے ہیں، آخوند خراسانی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی کس کو رد کر رہے ہیں؟ یہ مصنف کی بات کو۔ البتہ مصنف کا زمانہ ان سے متاخر ہے، لیکن ان کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں ہے، وہ بھی پہلے والے کے خلاف، چونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کیا کہ صاحب کفایہ اور شیخ رضی نجم الائمہ، یہ دونوں پہلے والے قول ہیں۔ ہاں، تو انہوں نے جو دلیل دی ہے، تو مصنف کہنے کا مطلب کیا ہے کہ رد ان کے جواب کیسے کر سکتی ہے؟ یہ تو متاخر ہیں، وہ متقدم ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، افکار سے پتہ اس لیے کہہ رہے کہ رد۔ تو کیسے رد ہے؟ صاحب کفایہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ دونوں سنخیت کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظرفیت کی جگہ فی کو استعمال کر لیجیے۔ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ یہ جو ہم نہیں ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے کہ آپ فی کی جگہ ظرفیت کا استعمال کریں۔ صاحب کفایہ نے کیا کہا کہ اس میں کوئی خاصیت یہ نہیں ہے
یعنی وہ مرادف کی وجہ سے نہیں ہے ایسا، بلکہ کس وجہ سے؟ بلکہ چونکہ واضح نے جو وضع کیا ہے وہ اس طریقے سے وضع کیا ہے، واضح نے گویا کہ شرط یہ رکھی ہے کہ آپ ظرفیت کی جگہ فی کو نہ استعمال کیجیے. بات واضح ہے؟ اب چونکہ وہ واضح ہے اور اس نے جو شرط لگائی آپ اس کی شرط کے اوپر عمل کیجیے، لہٰذا اور واضح نے ایسا کہیں پورے کلام عرب میں کہیں ایسا نہیں کیا ہے کہ فی کی جگہ ظرفیت کو استعمال کیا، ظرفیت کی جگہ فی کو استعمال کیا، من کی جگہ ابتدا کو، ابتدا کی جگہ من کو. چونکہ واضح نے ایسا نہیں کیا لہٰذا آپ بھی ایسا نہیں کر سکتے. صاحب کفایہ کی دلیل تھی. بات واضح نہیں؟ واضح نہیں واضح. وہی تو یعنی وہی بات تو یہ کہہ رہے نا، کیا نام ہے، شیخ مظفر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ابتدا کی جگہ ظرفیت کی جگہ فی کو نہیں لگا سکتے، اور فی کی جگہ ابتدا کو نہیں لگا سکتے. پھر جو آخوند خراسانی کہہ رہے ہیں کہ آخوند خراسانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نہیں لگا سکتے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ان دونوں میں یعنی ترادف پایا جاتا ہے، اس وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے. نہیں، صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ واضح نے یہ شرط لگائی ہے جو وضع کیا ہے فی کو، تو فی میں یہ شرط تھی کہ فی کو آپ ظرفیت کی جگہ استعمال نہیں کریں گے. تو یہ جو آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں ایک کی جگہ دوسرے کو، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس میں جو ممانعت ہے یہ ترادف کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ اگر ترادف کی وجہ سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، جیسے آپ انسان و بشر وہ کرتے ہیں آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں. صاحب کفایہ کیا کر، یہ جو ممانعت ہے اختلاف، ممانعت میں اختلاف ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے آپ ایک کی جگہ دوسرے کا استعمال، یعنی معنی اسمیہ کی جگہ معنی عرفیہ کا استعمال نہیں کر سکتے. تو صاحب کفایہ کیا کریں گے، یہ جو ممانعت آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے؟ واضح نے اس طرح سے، واضح نے ایسا کیا ہے، جب وہ وضع کیا تھا اس نے تو ایسا کیا تھا کہ وہ فی کی جگہ ظرفیت کا استعمال نہیں کرتا. اور شیخ مظفر کے نظریے میں ترادف کی وجہ سے نہیں. شیخ مظفر کر کے اگر ترادف آپ کہہ رہے ہیں تو یعنی کیا مطلب ہے؟ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ ترادف ہے، ترادف ہے، لیکن یہ ویسا ترادف نہیں جو انسان و بشر والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو انسان و بشر والا ہے یہ ویسا ترادف نہیں ہے، بلکہ واضح نے جو شرط رکھی ہے اس اعتبار سے آپ کو عمل کرنا ہے. صاحب ٹھیک ہے، اب انہوں نے ان کی بات کو یہ لحاظ کر لیا، دیکھا شیخ مظفر نے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جواب ہو میری دلیل کا. صاحب مصنف نے کیا کیا؟ صاحب کفایہ کو رد کیا. کیسے؟ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ واضح کی بات ماننا ہے نا، واضح نے جو شرط رکھی ہے ہم اس شرط کو مانیں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ واضح کیا ہے؟ اللہ، رسول، ائمہ معصوم، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے. واضح ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو ایسا نہیں کہ واجب الاتباع ہے، وہ بات واضح، واجب الاتباع ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی اتباع کریں، ایسا نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ چلیے وہ واضح ہے، اس نے جو شرط رکھی ہے آپ اس شرط کی رعایت کریں کیونکہ وہ واضح ہے، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی اتباع نہ کریں، اگر وہ واجب الاتباع ہے بھی تو اتباع نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں گناہ، معصیت ہوتی ہے، نہ یہ کہ کلام میں غلطی ہو. متواضع دو جواب دیا. اول نہیں تو اس کی اتباع ہم پر واجب نہیں. دوسرا تنزلنا، اگر ہم نے یہ کہا کہ چلیے اس کی اتباع واجب ہے، وہ واضح ہے، تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اتباع واجب ہو تو اگر ہم اس کی اتباع نہ کریں تو جس طریقے سے اللہ اور رسول کے حوالے سے وہ گناہ ہے تو وہاں بھی گناہ ہونا چاہیے. یہ کہ کلام کیوں غلط ہو جا رہا ہے، بات واضح. تو کلام کا غلط ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہاں پر ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال نہیں کر سکتے. بات واضح. یہی بطلان قول میں یہی بات ہے. بس جو مطلب انہوں نے پڑھا ہے ابھی بس وہی آئے، بس ترجمہ ہے. بطلان القولین الاولین، جو آپ نے کہا وہی ہے، قولین اولین سے بناتے ہیں. یہ شروع کے جو دو اقوال، سنخیت والا اور وہ معنی حال و حال، کوئی معنی نہیں ہے. پہلا وعلی ھذا، یعنی علی ھذا یہ کس بات پر؟ علی ھذا اشارہ ہے کس کی طرف؟ یہ جو بھی ہم نے پڑھی ہے تیسرے معنی کو جو دلیلیں دی ہیں یہ سب کو آپ کو ذہن میں رکھے کہ یظہر بطلان القول الثانی، قول ثانی کا بطلان جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. قول ثانی کا کیا، کون سا قول؟ قول ثانی وہ الگ ہے، حال و حال ہوا. ہاں، وہ حال و حال ہوا، یعنی وہ کہ اعراب والا علامت، معنی حروف کا کوئی معنی نہیں. القائل، اچھا یہ کیوں کہہ رہے کہ ہم مطلب اس پر دیکھیے اس پر دلیل بھی نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے بس اس سے ظاہر ہو گیا. کس سے؟ یہ جو پچھلی بار ہم نے کہا کیا کہا، ہم نے کہا تھا کہ انسان اپنی بات کو پہنچانے کے لیے جس طریقے سے معنی مستقلہ کا محتاج اس طریقے سے معنی غیر مستقلہ کا. تو جب معنی مستقلہ کا محتاج ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تو کیا کرے گا؟ وہ اس کے لیے الفاظ کو وضع کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معنی اس کا حروف کے جو کیا معنی ہوتے ہیں وہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب اس کو دلیل دے گا، دلیل وہ گزر چکی ہے. بطلان قول ثانی القائل، یہ قول ثانی کیا ہے؟ ان الحروف لا معانی لها، کہ حروف کا کوئی معنی نہیں. وکذالک القول الاول، اس طریقے سے باطل ہو گیا کون سا؟ پہلا والا قول، یعنی سنخیت والا. القائل ان المعنى الحرفی والاسم متحدان بالذات، یہ دونوں ذات کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ایک ہے، ہاں، مختلفان باللحاظ، ذاتاً ایک ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو
حروف کا جو معنی اسما ہے وہی معنی حروف بھی ہے، بس لحاظ کے اعتبار سے الگ ہے، ایک میں لحاظ عالی ہے اور ایک میں لحاظ استقلالی ہے۔ وَيَرِدُ هَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا أَنَّهُ، ہاں اب دیکھیے ابھی یہ هذا القول سے مراد کون سا قول؟ یہی جس کی بات ہوئی، کون سی والی؟ پہلا والا، ٹھیک ہے، یعنی وہ سنخیت والا۔ ہاں کہہ رہے اس پر جو ہم اس پر اعتراض مصنف یہ رد کر رہے ہیں کہ ایضا انہ لو صح اتحاد المعنی، چونکہ انہوں نے کیا کہا تھا پہلے والے قول میں، یہ نہ کہا تھا کہ دونوں میں سنخیت ایک ہے، ذاتاً ایک ہے دونوں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد دونوں معنی میں اتحاد ہوتا اور اتحاد صحیح ہوتا تو کیا ہوتا؟ لجاز استعمال کل من الحرف والفی موضع آخر، تو صحیح ہوتا کہ آپ ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، یعنی حروف کی جگہ اس اسما کو، اسما کی جگہ حروف کو۔ اس کی مثال جو ہے ابھی آئے گی، ہم نے بیان بھی کیا، ما انہ، جو مصنف کیا کہہ رہے ہیں، ما انہ لا یصح بالبداہہ۔ دیکھیے کبھی بھی گفتگو میں اگر کبھی بداہہ کہتے ہیں تو پورا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بداہہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ واضح سی بات ہے، سب قبول کرتے ہیں کہ یہ مطلب یہ محتاج دلیل اب نہیں ہے جب بداہہ کہہ دیا۔ ما انہ لا یصح بالبداہہ، حتی علی نحو، حتی مجازن بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ زید ظرفیت الدار، اور اس سے معنی کیا لے کہ زید جو ہے وہ گھر میں ہے، تو آپ کہیں، اور وہ کہہ رہے کہ میں نے بس مجازن ایسا کیا، یعنی ظرفیت کو فی کے معنی میں مجازن، گرچہ فی کا معنی جو ہے کیا ہے ظرفیت کے لیے حقیقتاً ہے، لیکن ظرفیت کو فی کے معنی میں ہم نے مجازن استعمال کیا۔ مصنف کہہ رہے کہ ایسا مجازن بھی درست نہیں ہے۔ بات واضح اس کے لا کیوں لگا انہ یصح بالبداہہ ہوتا، یعنی کہ بدیہی طور پہ یہ جو ہے واضح ہے نا، صحیح ہے، انہ لا یصح بالبداہہ، صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں، یعنی ایسا کرنا، کیسا کرنا، یعنی ایک کا دوسری جگہ استعمال کر لینا، ہاں من کی جگہ ابتدا کا، یہ صحیح نہیں ہے بداہہ جی بالضرورت۔ حتی علی نحو المجاز، مجازن بھی نہیں، حقیقتاً تو ہے ہی نہیں، مجازن بھی جس مجاز میں ہوتا ہے، رجل شجاع وہ شعر نہیں ہے لیکن آپ اس کو اسد کہہ رہے ہیں، یہ مجازن صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا، لیکن مجازن بھی یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے جی۔ فلا ایسے ہو بدل القرآن، تو مثال بس ہمارے لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے، بدل القرآن کیا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں زید فی الدار، کیا کہیں زید ظرفیت الدار، یعنی فی کی جگہ ظرفیت، کیونکہ فی اور ظرفیت کا معنی بقول ان کے یہ کہنا جبکہ بداہتاً صحیح نہیں ہے۔ وقد اجیبا، کہ اس جو ہم نے یہ اعتراض کیا ہے، رد کیا ہے، اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ صاحب کفایہ اجیبا ہے، ہو سکتا ہے کہ صاحب کفایہ کا یہ قول جو کیا ہے جواب بنے ہمارے اس مختار پہ، ہمارے اس رد پہ۔ وہ کیا کہ وقد اجیبا عن هذا الإعراض بأنه انما لا يصح احدهما في موضع الآخر، کہ ایک کا دوسرے کی جگہ پر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، کہ یہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ صاحب کفایہ لأن الواضح اشترط اللہ یستعمل لفظ ظرفیہ الا عند لحاظ معنی مستقلہ، واضح نے جب استعمال کیا تو واضح نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ لفظ ظرفیت کو صرف اس جگہ پہ استعمال کریں جہاں پر استقلال ہو، ٹھیک ہے، لفظ فی کو اس جگہ پہ استعمال کریں جہاں پر استقلال نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر استقلال، وہ واضح نے یہ شرط رکھی ہے، ولا یستعمل لفظ فی، اور اس طریقے سے واضح نے شرط رکھی ہے، ترجمہ واضح نہیں واضح، ہاں، اور اس طریقے سے واضح نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ فی، لفظ فی جو جس طریقے لفظ ظرفیت کے لیے شرط تھی، لفظ فی کے لیے بھی شرط ہے کہ الا عند لحاظ معنی، اگر جب آپ غیر معنی مستقل کو لحاظ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ لفظ فی کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ واضح نے شرط رکھی تھی۔ وَلَكِنَّهُ جَوَابٌ غَيْرُ صَحِيحٌ، لیکن کہہ رہے مصنف کہہ رہے کہ یہ جو ہمیں جواب دیا گیا یہ جواب صحیح نہیں ہے، کیوں؟ جیسے میں نے بتایا لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ اتِّبَاعِ مَا يَشْتَرِطُ الْعَقْلُ، پہلی بات ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ واضح کوئی خدا اور رسول تو نہیں ہے کہ جس کی اتباع ہم پر واجب ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے، لا یجب لا دلیل علی، کوئی یعنی واضح کی بتائے ہوئے شرط کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ واضح بھی ہم جیسا انسان ہے کہ نہیں، اگر معصوم ہوتا تو کہہ سکتے تھے کہ اس کی اتباع واجب ہے۔ لا دلیل علی وجوب اتباع ما یشترط الواضح، جو واضح شرط رکھے اس کی اتباع کرنا واجب، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، پہلی بات۔ اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصیت في اللفظ والمعنى، ہاں اذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصیت في اللفظ والمعنى، جب اس کا شرط رکھنا یہ موجب بنے لفظ اور معنی میں خصوصیت کا، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں اس وقت استعمال ہوگا، ہاں کہ جب آپ، جسے اسی کے لیے کہا اس نے کہا کہ آپ لفظ ظرفیت کو اس وقت استعمال کیجئے جب استقلالی معنی آپ نے لحاظ کیا ہو، ٹھیک ہے، تم وہی کہنا چاہ رہے ہیں
کہنا چاہ رہے کہ واضح اگر ایسا کہہ رہا ہے تو اس بات کے اوپر عمل کرنے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ ایک یہ بات پہلی دلیل ختم ہو گئی. دوسری دلیل وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ الْوَاضِحُ مِمَّن تَجِبُ طَاعَتُهُ کہ اگر ہم فرض یہ کر لیتے ہیں چلیے مطلب ہم لو سلمنا لو تنزلنا کے منزل میں اگر ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس کی اتباع واجب ہے وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ أَن يَكُونَ الْوَاضِحُ مِمَّن تَجِبُ طَاعَتُهُ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ چلیے واضح کوئی معصوم ہے جس کی اطاعت واجب ہے فَمُخَالِفَتُهُ تُوجِبُ الْعِصْيَانَ تو معصوم کی مخالفت گناہ ہے عصیان کا سبب ہوتا ہے لا غلط الکلام کلام کے غلط ہونے کا سبب نہیں ہے. بات واضح ہے جبکہ ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں ہاں گناہ نہیں ہے کوئی. بات واضح ہے آپ ظرفیت کی جگہ فی کو استعمال کیے فی کی جگہ ظرفیت کو تو اس کا آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن کیا ہے آپ کا کلام غلط ہے. تو یہی کہنا چاہوں گا واضح ان شاء اللہ. جی زیادت و ایضاح. اب یہ زیادت و ایضاح میں کیا ہے لیکن خود اس ہیڈنگ سے واضح ہے کہ جو بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بس اسی کو اور زیادہ مزید جو ہے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ اس کو پیش کرنا. کوئی نئی بات نہیں ہے انشاءاللہ اس کو بس ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں تطبیق کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اذا عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقل. دیکھیے جتنی باتیں آئیں گی ساری وہ ہیں کہ جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں بس ایک دوسرے طریقے سے آپ کو جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں. اذا قد نہیں سمجھ آیا تو بتائیے گا. اذا قد عرفت ان الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود ومنها ما يكون رابطا بين موجودات. آپ یہ بات جان چکے ہیں کیا کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں فی نفسہ ہی بے نفسہ ہی جو غیرہ ہی. تو نے کہا کہ ایک ہاں بے نفسہ ہی اور بغیر ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودات آپ جان چکے ہیں کہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ کہ جو مستقل ہے اپنے وجود جوہر و عرض کے بارے میں بتایا تھا اور ایک وہ ہے کہ جو مستقل نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ رابط کا کام کرتا ہے نسبت کا کام. ومنها ما يكون رابطا بین موجودات وہ دو موجود کے درمیان میں رابط ہے. اس کی مثال کیا ہے جیسے زید فی الدار میں یہ فی ہے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے بس وہ کیا ہے زید کو کیا کرتا ہے دار سے جوڑ رہا ہے یعنی حروف ہاں حروف نسبت یا زید قائمون آپ صرف کہہ دیجیے. دیکھیے کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کو سمجھا آپ نے اس پہلے ہی سمجھایا تھا. ایک بات ہم کہتے ہیں زید قائمون ایک بات کہتے ہیں زید فی الدار. تو مصنف کیا کہہ رہے تھے کہتے ہیں یہ زید فی الدار میں جو فی ہے اس کا وہی رول ہے جو زید قائمون میں نسبت کا رول ہے. بس کیا فرق ہے کہ زید قائمون میں نسبت جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی ہے نا عربی زبان میں ورنہ ہمارے یہاں ہے زید گھر میں ہے فارسی میں. یہاں پر کیا ہے ایسا نہیں ہے نسبت اور یہاں پر کیا دیکھیے فی جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تو کہہ رہے کہ فی کا حال وہی نسبت والا ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ دو طرح کے موجودات ہیں. ایک وہ کہ جو مستقل فی الوجود ہیں اور دوسرے کیا ہے جو مستقل فی الوجود نہیں ہے بلکہ وہ دو موجود میں رابط کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے فعلم جب آپ یہ دو چیزیں جان چکے ہیں تو ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر. اب آپ یہ جان لیجئے کہ ہر وہ کلام کہ جو مرکب ہو دو کلموں سے او اکثر یا دو کلموں سے زیادہ سے. آپ جانتے ہیں عربی میں کلام جو ہے وہ دو کلموں سے ہی مرکب ہوتا ہے اس سے زیادہ ہے نا دو سے کم سے نہیں اکثر. تو دو سے کم میں نہیں ہوگا مثال طور پر. تو اگر کہا جائے صلی تو اس میں کیا ہے امر تو دو ایک ہی تو ہے اس میں انتا پوشیدہ ہے. تو یہ انتا ہے نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے دو کلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی مسند اور مسند الیہ ہونا چاہیے کلام میں تب جا کے کلام جو بنتا ہے. سنتو فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر دو کلمے سے یا اس سے زیادہ سے مرکب جو کلمہ ہوتا ہے. اذا القیت کلماتہ بغیر ارتباط بینہا. اور اگر آپ نے تو ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا کہ کلام دو چیزوں سے مرکب دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے اس سے اکثر. کہہ رہے آپ نے دو کلام ایسے کہے کہ دونوں میں کیا ہے بغیر ارتباط بینہا. ابھی ہم نے چلیے یہ فرض کیا ہے کہ ہم دو ہی کلام سے ایک کلام کو دو کلمے سے ایک کلام کو مرکب کریں گے ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو وہ کیا اس کلام کو بولا اپنے کلمے کو بولا اور بغیر ارتباط بینہا ان میں کوئی ربط نہیں رکھا. ٹھیک ہے زید دار اس میں کیا تھا زید فی الدار. آپ نے دو کلمہ بولا ایک زید اور ایک جو کیا ہے دار. بس زید دار کہہ کے خاموش ہو گئے بنا ارتباط کے. تو کیا ہوگا فإن كل واحد منهما كلمة مستقلة في نفسها. تو ان میں سے دونوں کیا ہے کلمہ مستقل ہے. زید بھی اپنا مستقل معنی رکھتا ہے اور دار بھی. ٹھیک ہے لا ارتباط لها بالاخرى اور دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. زید کا دار سے کوئی ربط نہیں ہے دار کا زید سے کوئی ربط نہیں ہے. بات واضح ہے. وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف. تو کہہ رہے کہ زید اور دار میں کوئی ربط نہیں تھا لیکن ہاں اگر آپ زید کو دار سے جوڑنا چاہیں اور یہ کہیں کہ زید گھر میں موجود ہے
تو اس کے لیے آپ کس چیز کو محتاج ہیں؟ حرف۔ حرف کے محتاج ہیں۔ جیسے ہوتا ہے آپ فی کے محتاج ہیں، ٹھیک۔ وہ ان اور یہ ان دونوں مفردات میں مفرد ہو گیا نا، زید مفرد کلمہ ہو گیا، دا ہے نا؟ مفرد۔ ہاں، وہ یؤلف اور ان کو دونوں کو جوڑے گا ایک دوسرے سے، جی ہے نا؟ اور ایک کلام کہیں، پھر آپ کہیں کہ ہاں یہ ایک کلام ہے، جملہ فعلیہ ہے مثال کے طور پر، یا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حرف کرے گا۔ اور احد الحیات الخاصہ، یا پھر حرف نہیں کرے گا بلکہ حیت، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جس طریقے سے نسبت ہو سکتی ہے حیت، اس طریقے سے حیت بھی ہو سکتی ہے، کبھی حرف بھی جو ربط پیدا کرتا ہے، کبھی وہ حیت بھی۔ جیسے ہم نے کیا کہا تھا کہ نزحتوں میں آخر میں آپ نے وہ کہا تھا بالدارے، نزحت بالدلوے، ہے نا؟ جی ہاں، من البئرا، نزحت البئرا میں کہا تھا کہ آخر میں جو نصب ہے یہ اس بات دلالت ہے کہ یہ مفعول ہے، تو یہ حیت ہے۔ حیت۔ تو کہہ رہے کہ جس طریقے سے حرف ربط پیدا کرتا ہے اس طریقے سے حیت بھی پیدا کرتا ہے۔ فانت اذا، اب اس کے لیے ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو، فانت اذا قلت، مثلا آپ نے یہ کہا انا کتبت قلم، یہ تین ہے الگ الگ ہے، جی ٹھیک ہے، دونوں کا تینوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا یکون بین هذه الکلمات ربط، ہاں تو ان تینوں کلمات میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ کتب آپ نے الگ کہا، قلم الگ کہا، انا، اور وہ کیا ہے؟ یہ مفردات صرف منصورہ، اور وہ کیا ہے؟ یہ بس منصورہ کہتے ہیں بکھرے ہوئے الگ الگ سے کلمات ہیں، مفردات ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ اما اذا قلت، لیکن اگر اسی کے برعکس ہے، ابھی انہی تینوں کو جوڑ کے آپ کیا کہیں؟ کتبت بالقلم، یہ جو انا ہے تاک میں زمین میں آ گیا، کتبت بالقلم، ابھی دونوں میں فرق ہے نہیں ہے دونوں جملے میں، جی فرق ہے، وہ مفردات منصورات ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں تھا، لیکن یہاں پہ کلام جملہ ہو گیا۔ ہاں، کانا کلاما واحدا، تو یہ ایک کلام ہو گیا، اور مرتبطا بعضہ مع بعض، جی اور دونوں اس میں کیا ہے؟ بعض سے کیا ہو گئے؟ مرتبط ہو گئے، ہے نا؟ فعل ہو گیا، کوئی فاعل ہو گیا، کوئی حرف جر ہو گیا، کوئی مجرور ہو گیا، جی، مرتبطا بعضہ مع بعض مفہما للمعنى المقصود منه، اور اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ایک معنی کو سمجھا رہا ہے، مفہم ہے، اسم فاعل ہے، یعنی ایک معنی کو سمجھانے والا یہ جملہ ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے والا کیا تھا؟ کتب، انا، قلم، اس معنی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ وما حاصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية الا بفضل الهيئة المخصوصة، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ارتباط سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو ایک کا دوسرے سے، ہے نا، اور یہ کلام بن گیا کسی وجہ سے ہے، حیت، ہاں، حیت کی وجہ سے ہے، حروف کی وجہ سے، کیونکہ اگر ان کے بنا ہوتے، کہیں گے آپ صرف ان مفردات کی وجہ سے ہے، تو اس سے پہلے بھی ہوتے وہ، جبکہ اس سے پہلے وہ نہیں ہو رہے، تو یہ حیات مخصوص جو آپ نے بتایا، بیان کیا، کتب تو فعل کے ذریعے سے آپ نے اس کو بیان کیا، وہ حرف بالبا و الف لام داخل کر دیا آپ نے الکتاب کے اوپر، اس سے پہلے نہیں داخل کیا تھا، تو یہ جو حیات مخصوص ہے جب آپ نے اس میں بیان کیا اس کو، تو سمجھ میں آیا کہ ہاں آپ اسے ایک معنی بنا دیں۔ وہ علیہ ہے یصح ان یقال ان الحروف وهي روابط المفردات المستقلہ، ہمیں آپ کو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رابطہ پیدا کرتے ہیں مفردات کے درمیان، مفردات نہیں، الگ الگ مفرد جو الفاظ ہوتے ہیں، کلمہ ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے درمیان جو رابطہ کا سبب بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حروف، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے بالقلم میں با ہے، الف لام ہے، حرف ہے، حرف ہے، والمؤلف الکلام الواحد، ہاں، اور یہ کیا ہے؟ ایک کلام کو مؤلف کرنے والا ہے، تعریف دینے والا ہے، جوڑنے والا ہے، والموحدۃ للمفرد، اور مختلف الگ الگ مفردات کو جوڑنے والا یہی ہے، کون؟ حروف ہیں، حروف حیات ہیں۔ شأنها شأن النسبہ بین المعانی المختلفہ والرابطہ بین المفاہیم غیر المربوطہ، اور کہہ رہے کہ اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو اس کی مثال وہی جس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ حروف اسی طریقے سے جوڑتے ہیں مفردات کو، اس طریقے سے نسبت جوڑتی ہے نا، جیسے آپ نے زیدن اور قائمون میں کہا تھا کہ اس میں کیا ہے؟ نسبت ہے، جب آپ نے قیام کی نسبت زید کی طرف دی تو اسے جملہ اس میں خبریہ بن گیا۔ فکما ان النسبہ رابط بین المعانی، تو جس طریقے سے نسبت کیا کرتی ہے؟ وہ معانی کے درمیان میں ربط پیدا کرتی ہے، وہ مؤلفۃ بین المعانی، اور معانی کیا کرتی ہے؟ ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ کذالک الحرف الدال علیہ، اس طریقے سے حرف بھی جو کیا کرتا ہے؟ وہ رابطے کو دلالت کرتا ہے لفظ اور معانی کے درمیان میں، ٹھیک ہے، اور اس کو جوڑنے والا ہے۔ وہ الہٰ عائش، اور کہنے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ دلیل سنیے کہ حرف ہی کا یہ کام ہے۔ ایک تو ہم نے آپ کو دلیل دے دی، ہم نے دلیل کیوں کیا دلیل دی انہوں نے؟ خلاصہ دلیل کوئی بیان کر سکتا ہے؟ انہوں نے مصنف نے اب تک کیا دلیل پیش کی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دلیل دے دی کہ حرف ہی جو ہے وہ کلام کو جوڑنے والا ہے، مفردات کو جوڑنے کا کام حرف نے کیا ہے۔
کیسے دلیل دی؟ جیسے نسبت میں تھی، نسبت کی دلیل تھی، تو یہاں اس میں کیسے دی انہوں نے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے نہیں ویسا کہ دلیل تو نہیں دی، بس بات تھی کیوں نہیں دلیل دی؟ بالکل دلیل وہ حیت وغیرہ بتائیں. بالکل دلیل دی، کیوں نہیں دی؟ آپ نے دیکھا ایک مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کتبہ انا اور قلم، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کتبت بالقلم، تو کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ جو آپ کو ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ با کی اضافت کی وجہ سے آ رہا ہے نا، الف لام جو داخل کیا آپ نے اس وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے. اور اگر بنا حرف کے آپ کو سمجھ میں آ جاتا تو آپ پھر کتبہ آنا قلم سے ہی سمجھ آتے ہی معنی کو. آپ کا کتبہ آنا قلم سے اس چیز کو نہ سمجھ، اس بات دلیل ہے کہ حرف جب آیا تو اس نے ربط پیدا کیا دونوں کے بیچ میں. تو کیسے دلیل دی؟ بالکل جی یہی دلیل دی انہوں نے. اگر بنا حرف کے بھی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا معنی تو آپ پہلے سمجھ لیتے ہیں. جبکہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم ایک مطلب ہوتا ہے کہ کتبہ انا قلم لکھتے ہیں لیکن آپ اس معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، مفردات ہیں ہاں الگ الگ. جملے. لیکن یہاں پر جب کہا کتبت بالقلم تب یہاں پہ با الف لام جو آپ نے داخل کیا پھر حیت جملے کی، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی یہاں پر یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حروف جو ہے رابط کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. وَإِلَىٰ اور کہہ رہے یہ تو بات ہو گئی، ہم نے ہماری دلیل دے دی. کہہ رہے کہ آئیے اس کے بعد ایک مطلب زبان معصوم سے ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ حروف کیا کرتے ہیں؟ رابط کا کام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِلَىٰ أَشَارَ سید الاولیاء امیر المومنین علیہ السلام بقوله المعروف فی تقسیم الکلمات. امام نے جو کلمات کی تقسیم بیان کی اس میں انہوں نے فرمایا تھا الاسم ما انبأ عن المسمى، جو مسمى کی خبر دے اسے اسم کہتے ہیں. والفعل ما انبأ عن حرکت المسمى، جو مسمى کی حرکت کے بارے میں فعل کے بارے میں بتائے، ہے نا، بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کی حرکت کے بارے میں بتایا، وہ اسے فعل کہتے ہیں. اب دلیل محل شاہد اس میں یہ ہے سر اس میں والحرف ما اوجد معنی فی غیرہ. حرف وہ ہے کہ جو اپنے سے دوسرے میں کیا کرے؟ معنی کا ایجاد کرے. آپ دیکھیے کتبہ انا قلم میں کوئی معنی نہیں پایا جاتا تھا اس سے پہلے، لیکن جیسے آپ نے کتبت بالقلم کہا تو اس با کے ذریعے سے گویا کہ آپ قلم کی مدد سے لکھ رہے ہیں. بات واضح؟ تو یہ ایک مطلب گویا کہ ایک دلیل ہے. یہ بھی زبان معصوم سے ایک حدیث پیش کر دی کہ حرف جو کیا ہوتا ہے اپنے سے غیر میں کیا کرتا ہے؟ وہ معنی کو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے. فاشارہ دیکھیے فاشارہ الی ان المعانی الاسمیہ معانی استقلالیہ. اس حدیث میں کیا اشارہ ہے کہ اس جو معنی اسمیہ ہے وہ معنی مستقلہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو معنی حروف ہیں وہ غیر مستقلہ. اور مصنف کا کیا نظریہ ہے؟ یہی نظریہ ہے. احسن، تو مصنف یہی نظریہ ہے. وَإِنَّمَا هِيَ تَحْدُثُ الرَّبْطُ بَيْنَ الْمُفْرَدَاتِ. یہ معنی حروف کیا کرتے ہیں؟ وہ غیر مستقل ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ مفردات کے درمیان، مفردات الگ الگ جو مفرد ہوتے ہیں کلمات، ان میں کیا کرتا ہے؟ وہ ربط کو ایجاد کر دیتا ہے. ورنہ زیدن اور داروں میں کوئی ربط نہیں تھا آپس میں، لیکن جب زیدن فی الدار کہا آپ نے تو ایک ربط پیدا ہو گیا. بات واضح؟ وَلَمْ نَجِدْ فِي تَعَارِيفِ الْقَوْمِ. یہاں القوم سے نحوی علم لغت والے کہہ رہے کہ مصنف کہہ رہے کہ اور ہم نے علم ادب میں، ٹھیک ہے، حرف کی اس سے بہتر تعریف ہی نہیں پائی جو مولانا نے فرمائی. وَلَمْ نَجِدْ فِي تَعْرِيفِ الْقَوْمِ لِلْحَرْفِ تَعْرِيفًا جَامِعًا صَحِيحًا مِثْلَ هَذَا التَّعْرِيف. جو امام نے یہ تعریف بیان کی، ایسی تعریف ہم نے کتاب میں کہیں نہیں پائی کہ جو جامع بھی ہو اور صحیح بھی ہو. والسلام علیکم. صلوات پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے یہ پڑھ لیتے ہیں.